پریز دی لارڈ، خداوند کی تعریف ہو۔ میرے عزیزو، ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں اس کے بیٹے کا اس زمین پر اتار آنا۔ اس مقدس مہینے کا آغاز ہوتے ہی ہم نے دیکھا ہے کہ دنیا کے اندر خوبصورتی کرسمس ٹری کے اور سٹار بنانے سے، سجانے سے، مال، اسٹریٹ اینڈ چرچز میں ہم دیکھتے ہیں ایک سما بہار کا ہوتا ہے۔ تو میرے عزیزو، میں اپنے ملک پاکستان میں رہتے ہوئے یہ دیکھتا ہوں کہ یہاں پر بھی ہمارے مسیح خاندان جتنے ہوتے ہیں اپنے گھروں کو سجانا شروع کر دیتے ہیں، ان کی صفائی ستھرائی شروع کر دیتے ہیں، کرسمس ٹری بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ بچے اپنے ماں باپ کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، ہمیں سٹار لے کر دو، کیونکہ یہ ایک بڑی سٹار کی ہم دیکھتے ہیں پاک کلام میں مرقوم ہے اور لکھا ہے کہ پورب میں ایک ستارہ نظر آیا تھا جب اس کے پیچھے مجوسی آئے اور انہوں نے یہ دیکھا کہ کوئی بادشاہ پیدا ہوا ہے۔ ہیلیلویا، پریز دی لارڈ۔ تو آج بچے وہ نہیں سمجھتے مگر یہ جانتے ہیں کہ اس سٹار کا ہمارے پاس ہونا ضرور ہے۔ یہ بھی ایک یسوع مسیح کی پیدائش کی طرف اشارہ کرتا تھا اور کیا ہے۔ تو میرے عزیزو، آگاہی ٹی وی کی ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور اس کرسمس کی لاکھوں ہزاروں خوشیاں آپ کو مبارک ہوں، کیونکہ یہ مقدس اور مبارک مہینہ ہے۔ اس لیے بنی نوع انسان کے گناہوں سے نجات دلانے کے لیے خدا کا بیٹا اس دنیا میں اتر آیا۔ ہاللیلویا۔ سو میرے عزیزو، آج میں آپ کے سامنے ایک خدا کے مقدس کلام میں سے مقدس لوکا کی معرفت لکھی گئی یسوع مسیح کی انجیل، اس کا دوسرا باب، اس میں آیت دوسری سے ہم پڑھیں گے۔ تو میرے عزیزو، وہاں لکھا ہے کہ مجھے آج بھی یاد آ رہا ہے ہمارے چرچز میں جب ہم گاؤں دیہاتوں میں تھے، لائٹیں نہیں ہوتی تھی، اس طرح خوبصورتی سے ان چرچوں کو لوگ سجاتے تھے جھنڈیوں سے اور مختلف طریقوں سے۔ ہنستے چہرے میں دیکھتا تھا اپنے بہن بھائیوں کو۔ گو اس وقت یہ بڑی بڑی آپ کے پاس اپرچونٹی نہ تھی، یہ فون، یہ آپ کے پاس بڑے بڑے سیل یا کیمرے نہیں تھے، مگر ان لوگوں کے اندر میں نے اس محبت کے جذبے کو دیکھا۔ یسوع مسیح کی پیدا ہونے کے دنوں کی تیاری وہ کس طرح کر رہے تھے کہ ہم شامل ہوں ان میں۔ وہ ہمارے بزرگ خواہ وہ ان پڑھ تھے، کھیتی باڑی کرنے والے تھے، مگر جب یہ سما آتا تو وہ بھی خوش ہوتے تھے اپنے اچھے کپڑے سلانے کے لیے اور مختلف چیزیں، تحفے ایک دوسروں کو دینے کی تیاری کر دیتے تھے۔ تو میرے عزیزو، کلام مقدس میں اس وقت بچے خدا کے خادم پادری صاحبان بچوں کو تلاوت، حوالے، کرسمس، یسوع مسیح کے پیدا ہونے کے بارے سکھاتے تھے اور وہ بچے آ کر مذبح کے اوپر سامنے بیان کرتے تھے۔ اور میں آج آپ کو وہی 50 سال پہلے بات بتانے لگا اور میں زبانی یہ حوالہ پڑھوں گا۔ مقدس لوکا کی انجیل دوسرا باب اس کی 8 آیت میں مرقوم ہے۔ اسی علاقہ میں چرواہے تھے جو رات کو میدان میں رہ کر اپنے غلہ کی نگہبانی کر رہے تھے، اور خدا کا فرشتہ ان کے پاس آ کھڑا ہوا اور وہ ڈر گئے، مگر فرشتہ نے ان سے کہا، ڈرو مت، دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں کہ داؤد کے شہر میں بیت لحم میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے، یعنی مسیح خداوند۔ اس کا ایک نشان ہے، کپڑے میں لپٹا ہوا اور چرنی میں پڑا ہوا ایک بچہ پاؤ گے۔ آمین۔ خداوند ہم سب کو یہ خوشیوں کا مہینہ مبارک ہو، اور میرا ایمان ہے خداوند پر کہ جس نے بنی نوع انسان کے لیے اس بڑے کام، اس بڑے منصوبے کو جو 14 پشتیں گزر چکی تھی، دیکھتا رہا۔ بنی نوع انسان گناہ کی دلدل میں پھنسا ہوا تھا، مختلف مسائل میں تھا، اور جب اپنے بیٹے کو اس نے بیچنے کا یہ منصوبہ بنا لیا تو میرے عزیزو، ہزاروں سال گزر چکے ہیں یسوع مسیح کو دنیا میں آئے ہوئے۔ آج پھر ہم اس کی یاد کو تازہ کرتے ہوئے، جیسے یہ دسمبر کا مہینہ دنیا میں شروع ہوتا ہے، اس کی فرسٹ تاریخ کو آغاز ہو جاتا ہے، ہر طرف خوشحالیاں، شادمانی اور بہاروں کا سما ہوتا ہے۔ میں نے اپنے ملک پاکستان میں بھی پایا ہے کہ موسم دیکھے کس طرح اچھا ہو جاتا ہے، ٹھنڈا ہو جاتا ہے، سردی کی لہر ہوتی ہے۔ تو میرے عزیزو، پہلے ہی خوشخبری خداوند کے پاک کلام میں لکھا ہے کہ یسوع مسیح کے پیدا ہونے کی چرواہوں کو خبر ملی ہے۔ آئیے ہم اس بات پر تھوڑی دیر غور کرتے ہیں۔ میرے عزیزو، عرصہ دراز سے صدیاں گزر چکی ہیں، ہم خدا کے کلام کو سن رہے ہیں، سنتے رہیں گے جب تک اس کا بقیہ زمین پر ہے۔ تو میرے عزیزو، یہ خوشی کی خبر جو آسمان سے ایک گھروبی بشارت کے لیے زمین پر اترتا ہے، وہ بھی خدا کی حمد و ثنا اور تعریف کرتا ہے۔ تو میرے عزیزو، یہ پہلی بشارت جو ملی یسوع مسیح کے پیدا ہونے کی،
وہ چرواہے ہیں، وہ بھیڑ بکریاں چرانے والے ہیں، اور وہ بڑے سادہ لوگ ہیں۔ تو میرے عزیزو، وہ نگہبانی کر رہے تھے اپنے غلہ کی، اور خداوند نے یہ مناسب اور ضرور سمجھا کہ کہیں اور اس سے پیشتر خوشخبری کا پیغام جائے کسی محل کے اندر، بلکہ اس نے وہاں میدان کے اندر بھیجا۔ وہاں نور چمکا، تاریکی میں جیسے نور چمکتا تھا، وہ ڈر گئے خدا کے جلال کو دیکھ، اور فرشتہ نے کہا ڈرو مت۔ یہ بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں تمہارے لیے، پوری دنیا کے لیے، امتوں اور قبیلوں کے لیے ہے، نجات سے چھٹکارا دینے کے لیے یہ خبر ہے۔ سو میرے عزیزو، یسوع مسیح کی گواہی دیتے ہیں جب ہم آج قدام زمین پر ہیں، تو مختلف علاقوں میں جاتے ہیں، پاسماندہ علاقوں میں جاتے ہیں، ان پور فیملیوں میں جاتے ہیں، ان غریب خاندانوں میں جاتے ہیں۔ ان کے حالات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اس کرسمس کی خوشیوں کو سیلیبریٹ نہیں کر سکتے اس طور جیسے ہم کرتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ان کو بھی شامل کریں یسوع مسیح کے اس پیدا ہونے کے دن پر، پیدائش کے دن پر، جیسے کلام میں لکھا ہے کہ یسوع مسیح آیا تو دنیا میں نور چمکا، روشنی آ گئی، نجات کا بندوبست ہو گیا۔ بنی انسان کو خدا پھر سے اس جگہ پر لانا چاہتا تھا جس مقصد میں اپنے بیٹے یسوع مسیح کو دنیا میں بھیجا۔ تو میرے عزیزو، ہم ایک دوسرے کے لیے برکت کا سبب بنے، ایک دوسرے کے لیے نجات کا سبب بنے، یسوع مسیح میں رہتے ہوئے ہر شخص کو یسوع کے پاس لائیں، تاکہ جس طرح فرشتے نے انہیں پیغام دیا میرے عزیزو کہ جاؤ تمہارے لیے بڑی خوشی کی خبر ہے، انہیں ایک پورا پروگرام دیا کہ داؤد کے شہر بیت لحم میں جاؤ۔ بیت لحم کا شہر جب مقدس یوسف اور مقدس مریم ناصرت سے نکل کر بیت لحم کو آتی ہیں، اور میں یہاں پر بتانا چاہتا ہوں اسم نویسی کا آغاز بھی یہاں سے ہوتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ تو میرے عزیزو، یسوع مسیح کا دنیا میں آنا بنی انسان کے لیے برکت اور نجات کا باعث ہوا۔ تو میرے عزیزو، آئیے ہم سب مل کر اس خوشیوں کو بانٹیں اور دوسروں تک پہنچائیں۔ جس طرح تارے نے رہنمائی کی لوگوں کی، کرسمس ٹری کو دیکھتے ہیں، آج گلیوں میں ہم دیکھتے ہیں، اپنے بڑے بڑی بلڈنگوں پر میں دیکھتا ہوں سٹار بنے ہوتے ہیں، خوبصورت گھروں پر دیکھتا ہوں اچھے لگ رہے ہیں، جگمگا رہے ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح اگر وہ سٹار بھی نمائندگی کرتا ہے کہ دنیا کا بادشاہوں کا بادشاہ یسوع ناصری دنیا میں آنے والا ہاللیلویہ آ چکا ہے۔ تو میرے عزیزو، میرے کلام سے، میری ایمانداری سے، میری وفاداری سے جو خدا سے ہم کرتے ہیں، یہ ثابت ہو کہ ہم مسیح کے لوگ ہیں۔ آئیے میرے عزیزو، اپنے نیک چال چلن سے لوگوں کو یسوع مسیح تک لائے، یہ محبت بانٹیں، یہ خوشیاں بانٹیں، سب کو شامل کریں، تھکے ماندے کو کریں، غریب یتیم مسکین کو شامل کریں، تاکہ اس کو بھی یہ علم ہو کہ یسوع مسیح کا دنیا میں آنا ہر بشر کے لیے نجات کا وسیلہ بنا۔ سو میرے عزیزو، اس کلام کو جب بھی میں سنتا ہوں مجھے یاد تازہ ہوتی ہے، اس علاقہ میں چرواہے تھے، یہ بھیڑ بکریاں چرانے والے سادہ لوگ تھے، مگر آج ضرور ہے پڑھے لکھے ہوں، اچھے بزنس مین ہوں، مگر خدا ان کا پیغام ہر بشر کے لیے ہے۔ اس لیے وہاں پر عطار ہوا جہاں پر جانور باندھے جاتے تھے کہ ہر بشر آسانی سے جا کر اسے دیکھ سکے، اس کا استقبال کر سکے، ویلکم کر سکے، اپنا گفٹ پیش کر سکے۔ سو میرے عزیزو، آگاہی ٹی وی کی ٹیم کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، ان کی کاوشیں ہیں کہ خدا ان کے مقدس کلام کو اس مبارک مہینے میں لوگوں تک پہنچانے کا وسیلہ بنا ہوا ہے۔ ہم ان سے ریکویسٹ بھی کرتے ہیں، اور یقیناً یہ ٹیم جو واٹس ایپ پر انہیں اپنے پروگرام بھیجتے ہیں، گیت ہیں یا کوئی بھی ایسا پیغام ہے کرسمس کے بارے میں، ضرور بھیجیں۔ اس پر نمبر چل رہا ہے، آپ بھیجیں، اور آپ کے پیغام، آپ کے گیت، کرسمس سانگ ضرور چلائے جائیں گے۔ خداوند آپ کو برکت دے گا۔ لائک اور شیئر کرتے رہیں تاکہ خدا کا کلام دنیا پر میں پھیلتا رہے۔ گاڈ بلیس یو۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ کرسمس کی لاکھوں ہزاروں خوشیاں ایڈوانس میں آپ کو مبارک ہو۔ آمین۔